محترم بزرگوں، آج جو ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں وہ نبی علیہ السلام کی شان اقدس میں کسی ملعون نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے۔ ہم اس لیے یہاں پر اپنے غم و غصے کا اظہار کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس روئے زمین پر، اس کائنات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد اگر کوئی مقدس ہستی ہے تو جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے اور آپ کے اگر درود پڑھنے سے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نہ بڑھیں گی، نہ کسی ملعون کے گستاخی کرنے سے اللہ کے نبی کی شان کم ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس کا مفہوم ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ تو میرے نبی کے مقام و مرتبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند فرمایا ہے۔ اگر دنیا کا کوئی ذلیل انسان، اگر کوئی کمینہ صفت انسان جھوٹی شہرت حاصل کرنے کے لیے میرے نبی کی شان میں اگر گستاخی کرتا ہے تو یاد رکھ تیرا مقام و مرتبہ دنیا میں بھی کتے سے بدتر ہوگا اور آخرت میں بھی کتے سے بدتر ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا ملک سیکولر ہے، دستور کی بنیاد پر ہمارا ملک چلتا ہے۔ اگر کوئی انسان غلطی کرتا ہے تو شاسن ہے، پرشاسن ہے، کورٹ ہے، کچہری ہے کہ اس کے ذریعے سے انصاف ملتا ہے۔ سب سے زیادہ غم اور غصہ اس بات کا ہے کہ ہماری حکومت خود اس کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری حکومت اس کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ الفاظ اس کمینے انسان نے خود نہیں کہے بلکہ اس سے کہلوائے گئے ہیں۔ یہ الفاظ اس سے کہلوائے گئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹائم کم ہے۔ کسی ایک انسان نے جس کو بعض لوگ نیپالی کہتے ہیں، میری زبان میں اسے چائنیز کھلونا کہتا ہوں، اس نے یہ الفاظ کہے کہ میں مسلمانوں کو وہ زبان میں کہتا ہوں جس زبان میں وہ سمجھتے ہیں۔ کیا بولا انہیں؟ اس کی بھاشن، اس کی اسپیچ جو ہے مراٹھی میں چالو تھی، لیکن جب یہ الفاظ بولنے کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ میں وہ الفاظ میں کہوں گا جو الفاظ مسلمان سمجھتے ہیں، کہ میں وہ الفاظ میں کہتا ہوں کہ تم کو اگر تمہاری قوم کی سلامتی چاہیے تو ہمارے رام گیری کے خلاف کچھ نہیں بولنا، نہیں تو ہم تمہاری مسجدوں میں گھس کر ماریں گے، یا اس کے الفاظ تھے۔ تو میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں ان الفاظ میں اس کا جواب دوں گا جو زبان وہ سمجھتا ہے کہ رانے تو ایک आता मी तुला सांगतो की तू घोषणा केला होतास की तू नारे तकबीर त्या समाजाची हे करायची असेल तर तुम्ही आमचे रामगिरीच्या खिलाफ काही का कोई अल्फाज नाही कहने का। तर राणे ऐक मी तुला सांगतो की आज या भोकरच्या तहसीलच्या समोरून स्टेज वरून तुला मी एक सांगतो की तू ये शब्द सांगलास की तू मुसलमानाला मस्जिदीत घुसून मारशील तर मी तुला आवाहन करतो की तू भोकर मध्ये ये, भोकरच्या कोण्याही मस्जिद मध्ये तू एकटा येऊन कोण्या मुसलमानाला हात लावून दाखव तर मी मानेल की तुझा आपल्या शब्दात खरा असेल तू एकटा कोण्या भोकरच्या मस्जिद मध्ये येऊन कोण्या मुसलमानाला हात लावून दाखील तर मी समजेल की तुझा बाप एक आहे ना तर तुझे बाप दहा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। तर मैं ये समझेल कि तू अपने शब्दात तू खरा आइस। मेरे भाइयों, मेरा कहने का मकसद यही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको इंसान बनाया, ईमान वाला बनाया, उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा किया। और दूसरी बात, हुकूमत से
اور اسی طریقے سے شاسن سے پرشاسن سے ہمارے یہی بولنا ہے کہ بھائی ہمارا دھرنا، ہمارا آندولن، ہمارا یہ احتجاج نہ کسی ذات کے خلاف، نہ کسی مسلک کے خلاف، نہ کسی دھرم کے خلاف ہے. ہمارا کو تکلیف دو لوگوں سے ہے، ہمارا دھرنا ان کے خلاف ہے. اور ہم یہی چاہ رہے، یقیناً اگر ان کے خلاف کارروائی ہو جاتی تو آج ہم اپنے کاروبار چھوڑ کے ہم یہاں کیوں آتے؟ ہم روڈوں پر مسلمان کیوں جمع ہوتے؟ اگر ان کے خلاف کارروائی ہوتی. سلمان اظہری صاحب پہ 1 مہینے میں 3 کیس درج ہوئی. مفتی سلمان اظہری صاحب پہ 1 مہینے میں 3 کیس بک ہوئے. اس کے بعد ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا، اور اس ملعون انسان پر 60 کے اوپر اس کے اوپر کیس درج ہے. آج تک اس کے اوپر کوئی پولیس کی مجال نہیں ہے. اس کو اندر لانا تو دور کی بات، اس کے پاس جا کر بھی اس کا اسٹیٹمنٹ نہیں لیے. تو بس یہی ہمارا کہنا ہے، ہمارا غم و غصہ کسی دھرم کے خلاف، کسی مسلک کے خلاف، کسی ایک کمیونٹی کے خلاف نہیں ہے. ہمارا مسئلہ جو ہے، جس نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، اس کے خلاف ہمارا یہ احتجاج ہے. اس وقت کم ہے، اسی بات کو کہتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.